نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ ہمارا سبق و ایاک نستعین میں آ کے رکی ہوئی تھی، تو آج کا سبق ہے و ایاک نستعین۔ ہم نے بتایا کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو یہاں سے مدد طلب کرنے کے بارے میں استعانت اس کو کہتے ہیں، مدد طلب کرنا۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ظاہری اور اسباب کے تحت استعانت ہے، مثلا بیمار آدمی حکیم اور ڈاکٹر سے مدد لیتا ہے، غریب آدمی جو امیر سے مدد لیتا ہے، کمزور آدمی کوئی وزنی کام خود نہیں کر سکتا تو طاقتور بدنی مدد لیتا ہے کہ میرا ہاتھ بٹاؤ۔ یہ ظاہری اسباب کے تحت استعانت ہے، اس کے جائز ہونے میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے، بالکل جائز ہے یہ۔ اس طرح استعانت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ ایسے کرو کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد ہرگز نہ کرنا۔ تو اسباب کے تحت جو مدد اور معاونت ہو یہ جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہاء علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ لیکن دوسری جو چیز ہے وہ ما فوق الاسباب، اسباب سے بلاتر کسی سے مدد طلب کرنا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کہ بلا واسطہ، مطلب صرف اللہ کے سے مانگنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا۔ مثال کے طور پہ میں بتاتا ہوں کہ میرے گھٹنوں میں درد ہے، اس کو دور کر دیا اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ کہوں کہ مجھے درد کے لیے کوئی گولی دے دو، پکی دے دو، یا کوئی دم درود کرو، یہ اسباب کے تحت یہ جائز ہے، یہ کہہ سکتے ہو۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہ فرمان ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں فرمایا جس کا علاج نہ ہوا ہو، سوائے دو بیماریوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ دونوں بڑے خطرناک۔ ایک موت ہے، اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا، موت کو ایک منٹ بھی نہ کوئی آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے، اور دوسرا اس میں ہے بڑھاپا، جب بندے کو بڑھاپا آ جائے تو پھر اس کے بعد اس کو کوئی کر سکتا۔ ایک شخص یہاں کھڑا ہے، وہ کہتا ہے مثال کے طور پر شیخ عبد القادر جیلانی یا فلاں بزرگ یا فلاں پیر، جس کا بھی نام لے لے کہ میری مدد کرو۔ اب کہتے ہیں نا یا عبد القادر جیلانی یا شیخ وہ داتا دربار والے صاحب کے بارے میں، یا کوئی اور بزرگ بڑے ہستیوں کے بارے میں بتایا، یا کوئی بڑے شیوخ کا نام لیا، اپنے پیر کا نام لیا اور بتایا کہ میری مدد کرو، یہ ما فوق الاسباب استعانت ہے۔ اس طرح کے نے ان کو حاضر ناظر اور عالم غیب ماننا پڑے گا اور متصرف الامور سمجھنا پڑے گا، اور یہی کفر کی بنیاد ہے کہ اگر کوئی کہ یا عبد القادر جیلانی یا فلاں بزرگ یا مولوی صاحب یا فلاں پیر میری مدد کرو، لیکن اس کو حاضر ناظر سمجھ کے عالم غیب ماننا پڑا کہ یہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، تو اس صورت میں تمام فقہاء کرام کا اس مسئلے میں اتفاق ہے کہ یہ جو ہے یہ کفر کے قریب انسان کو پہنچائے گا۔ جس طرح فرمایا کہ تمام فقہاء کا یہ رائے بھی ہے، من قال ارواح المشایخ حاضرۃ تعلم یکفر، یہ شام علمگیری میں، بحر الرائق میں اور بزازیہ میں ہے کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ مشائخ کے ارواح حاضر ہیں، ہمارے حالات کو جانتی ہیں، وہ پکا کافر ہے۔ اس کے بارے میں سب کا اتفاق ہے، کیونکہ یہ ما فوق الاسباب استعانت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے جائز بھی نہیں ہے۔ اور یہ تھا استعانت مدد طلب کرنے کے بارے میں کہ آپ مدد کیسے طلب کر سکتے ہو، تو اس کے بارے میں نے بتایا جو دو باتیں تھیں استعانت کے بارے میں، مدد طلب کرنے کے بارے میں، کسی سے مدد لے سکتے ہو کہ نہیں۔ اب الحمدللہ سے لے کر مالک یوم الدین تک اللہ تعالیٰ کی تعریف تھی، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اپنا تعلق بتایا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم میں چلا ہم کو سیدھے راستے پر، انشاءاللہ العزیز یہ اگلے وائس میں پھر بتائیں گے آپ حضرات کو۔